سے پہلی بات یہ ہے کہ شیخ عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں تشریف لائے. عصر کی نماز کا ہم پڑھ چکے، اس کے بعد بیٹھے ان کے ساتھ تھوڑے دیر. اس ٹائم میں پڑھتا ہی تھا، طالب علم تھا، اور اللہ تعالیٰ زندگی آگے سارے میں طالب علم میں رکھے. تو شیخ صاحب کی باتیں بڑی گہری ہوتی تھی، وہ خیر و برکت والی. تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں اسباب ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان کو مقاصد بنا لیتے ہیں. اصل وہ چیز کسی مقصد تک، عظیم مقصد تک پہنچنے کا سبب ہوتا ہے، ہم اس کو اصل مقصد سمجھ لیتے ہیں، جس سے ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. مثلاً نے دو مثالیں دی. انہوں نے کہا کہ اسکول جو ہے نا ایک سبب ہے تعلیم حاصل کرنے کا. تو جن لوگوں نے اسکول میں داخلے کو ہی مقصد سمجھ لیا ان کو کچھ نہیں ملا، کہ وہ سمجھے بس ٹھیک ہے کامیابی اسکول میں داخل ہو یا کوئی بھی پڑھائی کا ادارہ. پاکستان کہتے ہیں ایک سبب تھا اسلامی نفاذ، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے، شریعت کو عام کرنے کے، پوری آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنا اور سیکھنے کے بعد ہم نے کیا کہا کہ ہم نے پاکستان کو مقصد سمجھ لیا. مسلمانوں نے پاکستان کو مقصد سمجھ لیا اور پھر ان کی کوئی محنت نہیں ہوئی. جو چیز وہ بنانا چاہتے تھے، جو چیز نعرے کے طور پر ہر بچے بڑے کی زبان پر، وہ مقصد نہیں حاصل ہو سکا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اصلاح ہوگا. تو بالکل یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں ہم پیش نظر رکھیں کہ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ایک سبب ہے. مقصد بڑا عظیم ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم داعی الی اللہ بن جائیں، ہم اللہ رب العالمین کا پیغام اس پوری دنیا تک پہنچائیں. جیسے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں ہر اس چیز کو استعمال کیا، صحابہ کرام کو تلقین کی، توجہ دلائی کہ جو چیز بھی اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں پہلے آپ نے جو شروع میں طریقہ کار اختیار کیا، آپ جہاں پہ بھی اکٹھ ہوتا، مجلس ہوتی، میلے لگتے، حج کے معاملات ہوتے، جہاں قبیلوں میں، گھر میں، بازاروں میں، ہر جگہ آپ کے پورا مکی دور اس بات پر شاہد ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے. اس سے پہلے آپ نے مسلم میں عمیر ایک اور دعوت کا طریقہ ان کو بھیجا بھی، جاؤ وہاں جا کے دعوت دو، میدان ہموار کرو، اللہ تعالیٰ نے کی دعوت میں پکڑ لائے. پھر اس کے بعد آپ نے ایک طریقہ اور اختیار کیا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی فرصت دی تو پھر آپ نے جو دنیا کے بادشاہ تھے ان کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی. تو یہ سارا اس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ طریقہ اپنایا کہ جو آپ کے عظیم مقصد تک آپ کو پہنچا دیتا اور لے جاتا. تو یہی رہنمائی صحابہ کرام اور اس وقت سے لے کر آج تک پہنچی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ انسان جو ہے بہرحال بہت کمزور ہے، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، متقی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہمیشہ شیطان کا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ لوگ کون سے جو صاحب ایمان جو کچھ کر رہے ہیں. شیطان مختلف ہتھ کنڈوں سے انہیں گمراہ کرتا ہے. اس کے پاس سازیاں، نیکوں کو نیکی کا جھانسا دے کر گمراہ کرتا ہے. جیسے اس نے کہا ہے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب اہل علم نے باقی تفسیر اپنی جگہ مسلم ہے. ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ میں نیک اور متقی لوگوں کو نیکی کا جھانسا دے کر گمراہ کروں گا، حالانکہ وہ نیکیاں ہوں گی نہیں، وہ نیکیاں نہیں ہوں گی. اب ہم نے یہ ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے تعلیم میں نہیں آ جانا کہ بھائی میں کیا بن گیا اور میں کیا کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ترنے والا ہے. ایسا بندہ شیطان کے لیے ترنے والا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دے، جو اپنے آپ کو مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ بس اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دے. ٹھیک ہے، وہ عجب پسندی میں مبتلا ہو جائے اور اس طرح سے. اور سوشل میڈیا کا یہ ایک بڑا نقصان ہے کہ اس نے ہر بندے کو جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا دیا کہ جہاں وہ اس جگہ کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتا نا، تو اس نے اپنے آپ کو سر تک پہنچا دیا. اور جو گمراہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ سارے معاملات ہمارے سامنے. اس لیے بھائیو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث نجات بھی بن ہو سکتی ہیں، اللہ کرے، اور باعث عذاب تو بہت زیادہ ہے. میں اس کی آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. عمومی طور پر ہر بندہ نیکی کا ایک جذبہ لے کر آتا تو ہے، لیکن اس کے پیچھے
ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی، مضبوط بنیاد نہیں ہوتی. للہیت، تقوی، خشوع، حسن نیت، استحکام، استقلال، استقامت، یہ چیزیں نہیں ہوتی. اہل علم علماء کے ساتھ روابط، بڑوں کی زیر تربیت کام کرنا اور اپنے آپ کو اس وقت تک آزاد نہ سمجھنا جب تک جو ہے بڑے اساتذہ یا جو بھی مربی حضرات ہیں وہ اجازت نہ دے دیں. تو اس کا معاملہ کیا بنتا ہے کہ ہم یقین کیجیے اس میں بلا مبالغہ 1% ہم شیطانہ میں لگا. اس بات سے میں امام کعبہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں روزانہ وہاں پہ بیت اللہ کو بھی دیکھتا ہوں، میں فلاں سکال کو بھی سنتا ہوں، اور 99% ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. 99% یہ بلا مبالغہ ہم سب اپنے زندگی میں اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ شیطان نے کئی لوگوں کو اس بات پر لگا دیا کہ پورا دن وہ اس سے آزاد نہیں ہے. یہ میں نہیں تقریریں سن رہا ہوں، میں جو ہے نا اچھے پروگرام دیکھ رہا ہوں، فلاں معاملہ، وہ پورا دن اور پوری زندگی اس کی اس پہ برباد ہو گئی، اور وہ جو اصل جو مقصد تھا اس سے اس نے اپنا وہ کیا کر لیا، دور کر لیا. اللہ اکبر. ایک صاحب ہیں تو ان کی ایک بڑی عبرتناک موت ہوئی. موت ایسے ہوئی کہ یہ ڈاکٹر فتح ہاشمی صاحبہ کے ان کا ایک لیکچر تھا، تو اس میں ایک عورت ان کی جو بیوی تھی، جوان سالہ عورت تھی، وہ یہ واقعہ سناتے رو پڑی. اس میں ایک بات یہ تھی، اس نے کہا کہ اللہ کرنا قضا قدر، کوئی تقدیر غالب ہے اور انسان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو رات کو چور ڈاکو ہمارے گھر میں آ گئے. اب ہم بھی عورتیں، میں میری جو نند تھی، جیسے عورتیں رات سوتی ہیں بے پردہ ہی ہوتی ہیں، تو گھبرا کر اٹھے اور سارے معاملات. مختصر یہ کہ وہ کوئی انہوں نے نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو میرا خاوند اس بندے کو پڑ گیا، تو انہوں نے آگے سے گولیاں مار دی اور گھبرا کے بس میں نے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا. اللہ نے ہماری عزتوں کو محفوظ کیا، دفاع ہو. مختصر یہ کام میں نے اپنے خاوند کو اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور راستے میں دم توڑ گیا. تو پر ایک بات اس نے کہی جو ہمارے لیے بڑی باعث عبرت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میرے خاوند کو پتا ہوتا کہ 2 گھنٹے بعد اس کی موت ہے، اس کے روزانہ کی روٹین تھی کہ وہ 12 بجے تک فیس بک، سوشل میڈیا استعمال کرتا تھا، اس کے پاس ہوتا تھا، اور ایک عرصے سے اس کی روٹین تھی. پر میں سمجھاتی جو کرتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے پہلے بات نہیں پڑی. 25 26 23 سال کا نوجوان لڑکا جو ہے نا موت کے منہ میں چلا گیا. اور گیا کس حالت میں، کس حوالے سے موت ہوئی ہے، میں اور آپ بھی سوچیں اس حوالے سے کہ ہم آگے تو برائی کرنے کے لیے بہت پلاننگ، بہت زیادہ حفاظتی تدابیر، بہت زیادہ اہتمام، بہت ڈر، بڑے معاملے، حیا مانے آگے کوئی دیکھ نہ لگنا. اب تو ہمارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی مہربانی کے علاوہ ہم اس سے بچ سکتے نہیں. آپ وہ حدیث ہمیشہ میں بھی پیش نظر رکھوں، آپ بھی یہ بندے کو خوف میں مبتلا کر دینے کے لیے ایک حدیث کافی ہے. وہ حدیث کے ہم سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں. سنے میں ماجہ کے روایت. اور جیسے ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے نا، بری کے پہاڑ آگے، طویل سلسلہ ہے. عرب میں یہ تہامہ پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے. اتنی زیادہ نیکیاں اور اتنی بڑی نیکیاں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اللہ نہ کرے میرے آپ کا انجام ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ان کو اڑتی ہوئی ہوا بنا دے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے جب کوئی ایسے نہیں تھے. اور اس دور میں برائی کے کتنے ایک ذرائع تھے کہ انسان کتنی برائی کر لیتا تھا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. یہ تو حدیث ہمارے لیے، اس میں عبرت ہمارے لیے، اس میں سبق ہمارے لیے. جب ہر برائی ہمارے لیے بالکل آسان ہے، جو مرضی ہم کرتے پھرے نہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ فی خلوتی کا لا یغرنک، کہ تیری خلوت میں یہ تیرے جو اعضاء ہے نا، یہ تجھے دھوکے میں نہ ڈالیں گے یہ خاموش ہیں. ایک دن آئے گا کہ یہ بولیں گے. یہ مت سوچ، کرام کاتبین کو لکھ رہے ہیں سب کچھ معاملات وہ ہیں، باقی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوگا. لیکن تو مت سوچ کہ تو جو تنہائی میں کر رہا ہے اور چھپ کر رہا ہے لوگوں کی نگاہوں سے، تو یہ ابھی یہ تو اعضاء آج نہیں بولے، کل اللہ ان سے بلوائے گا کہ تو کیا کرتا رہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری خلوت میں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہماری خلوتیں اور جنتیں خیر و برکت عطا کر دے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے بھی ان کی طرف
بیان کریں ان کی کیا بری صفات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس برے انجام سے دوچار ہوئے کہ ساری زندگی کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اڑا کے رکھ دے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بڑے نیک تھے, بڑے متقی تھے, بڑے پرہیزگار تھے, تہجد گزار, قرآن پڑھنے والے, بڑے عالم قاری صاحب فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے. لیکن جب تنہائی میں اللہ رب العالمین کی حرمت پامال کرنے کا موقع ملتا تو کر گزرتے تھے. کوئی اللہ کا کوئی ڈر نہیں, اللہ کی کوئی حیا نہیں, لوگوں کی حیا لوگوں کا ڈر. ٹھیک, تو اس لیے بھائی ہم اس چیز کو نا بہت اچھے انداز سے, امام حسن بصری رحمہ اللہ کی ایک بڑی مبارک دعا ہے, اس کو آپ یاد بھی کریں, پڑھا کریں. اللہم لا تجعلنا ممن یتقوی بنعمتک علی معصیتک. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا کہ جو نعمتیں بھی تیری استعمال کریں اور تیرے خلاف استعمال کریں. نعمتیں استعمال کر کے اپنے آپ کو تقویت دیں اور اسی نعمت و خوشحالی کو تیری سرکشی اور تیری نافرمانی میں استعمال کریں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. اس لیے بھائیو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. تمہارا آخری دو باتیں کہہ کے گفتگو ختم کر دیتے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے حسن نیت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت کہ ہماری نیت یہ ہو, اور اللہ نیتوں کو بحال لگاتے ہیں. مجھے یاد رکھیں اللہ نیتوں کے مطابق دنیا آخرت میں فیصلے کریں گے کہ جس کی جتنی اچھی نیت ہوگی, جتنی خیر و برکت والی ہوگی, اللہ رب العالمین جو ہے نا ریت کے ذرے کو بھی سونا بنانے پر قادر ہے, اور سونے کے پہاڑ بھی کے ہیں وہ راس بنانے پر اللہ قادر ہے. اس لیے ہم جو کام بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے نا, برکتیں اللہ کے ہاتھ میں. ہم نہ تو ایک بات اپنی کسی کے کانوں میں ڈالنا بڑی, دل میں ڈالنا بڑی دور کی بات ہے, کسی کے کانوں سے نیچے تک نہیں لے کے جا سکتے اگر ہمارے اندر اخلاص میں ہوگا. کیونکہ رب کو پتا ہے کہ کون کیا اور کہاں سے بول رہا ہے. پیدا جو اس نے کیا ہم اسی, وہ اس نے ہمارا ماڈل اس نے تیار کیا, ہم اسی کے شاہکار ہیں. تو وہ ہمیں جانتا ہے اچھے طریقے سے. وما انت اعلم بہ منی, اللہ تو مجھ سے زیادہ مجھے تو جانتا ہے, جتنا میں اپنے آپ کو جانتا اس سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے. تو مختصر گزارش یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں, سوشل میڈیا جہاں بھی کریں, تو سب سے پہلے حسن نیت. دوسری بات یہ ہے کہ انسان یہ کوشش کرے بہت زیادہ, جیسے بھی ہم نے بات بھی کر لی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر کے دور میں رات گشت کر رہے ہیں اور ایک عورت بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹا ڈال دو نا پانی, دودھ میں پانی ڈال. تو اس نے کہا نہیں میں دودھ میں پانی نہیں ڈال. انہوں نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا, اب رات گزر گئی, آدھی رات سے اوپر کا ٹائم ہے, تم کیوں ڈرتی عمر سے؟ انہوں نے کہا میں عمر نہیں, اگر عمر نے دیکھا عمر کا رب دیکھ رہا ہے, ٹھیک, عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اس بچی سے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی. اس بچی سے جس نے کہا تھا عمر نے عمر کا رب دیکھ رہا ہے, اس بچی سے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی. تو اس سے پھر آگے جانے نسل میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے رحمہ اللہ. ٹھیک ہے, مختصر یہ ہے کہ ہم اللہ میں دیکھ رہے ہیں. بس یہ اس احساس کو مضبوط کریں. پھر میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا فحاشی کا منظر بن گئے. الحمدللہ اگر ہمارا اپنے رب پر یقین اور اعتماد ہوگا, رب کی نگرانی میں اپنے آپ کو سمجھیں گے, تو انشاءاللہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیسری بات یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے, جو سب چیزوں کا بنیاد کہہ سکتے ہیں, کہ جو ہم پہنچا رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچائیں. اس کو چھوٹا معاملہ نہ سمجھیں. دو حدیثیں ذہن میں رکھیں. جو اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے گا, اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے گا, حالانکہ وہ جھوٹ تو اللہ پر ہے, لیکن نسبت اس لیے کی کہ آپ نے دین پہنچایا, تو اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. ٹھیک ہے, جب اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے کا انجام ہے تو اللہ پر جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوگا؟ ہم ایک بات کو خواہ بخواہ پتہ ہی کوئی نہیں. اور دوسری جو حدیث ہے وہ بھی دھیان رکھا کریں کہ ایک منٹ سے پہلے چند سیکنڈ کے اندر ہمارا پیغام پوری دنیا پہنچ جاتا ہے, اور ایک مناسب ایریا تک تو ہم رجوع کر سکتے ہیں. بولے سارے جمعہ پڑھائیں, درس دیے, رجوع کرنے کا غلط بات ہوگی, لیکن پوری دنیا میں جو ہمارا میسج جائے گا نا, اس سے ہم رجوع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اس رجوع کو کس نے دیکھنا ہے؟ تو ہماری پھیلائی ہوئی گمراہی پر جتنے لوگ عمل کریں گے, ان سب کا وبال کر کے عمل کریں. دنیا اور آخرت دونوں میں ہم نے برداشت کرنا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو دیکھا عذاب قبر میں مبتلا ہے, فرشتہ لوہے کا آنگا لے کر یہاں ڈالتا ہے اور یہاں تک اس کو اچھی رزق ہوتی ہے, پھر دوسرے جاتا ہے, اور جب تک چاہتا ہے پھر اللہ اس جگہ کو دوبارہ صحیح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو پھر یہ کون بدبخت ہے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. یہ آج سوشل میڈیا اس کی ایک شکل ہے. تو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دیکھیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں آیا کہ واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یا نہیں فرمائی. آگے ظالموں نے کیا کرتے تھے, بغیر حوالے کے بات لکھ دیتے تھے,
تو پھر علماء نے لوگوں سے کہا بھی آپ ایسا نہ کریں، کلی طور پر اعتماد نہ کریں ذائق پر، آپ اہل علم سے پہلے مشاورت کریں. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ایک گمراہی کو پھیلا کر رواہ البخاری رواہ مسلم، یقین کریں ان ظالموں کو پتہ ہی پوچھے گا، لیکن میرے آپ کو اگر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے رہنمائی کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ بہرحال ایک ذریعہ ہے، جیسا ہم نے کہا کہ مقصد نہیں، مقصد وہ کون ہے؟ اہل علم ہے. ٹھیک ہے، آپ اہل علم سے جڑیں اور ان کے زیر نگرانی اور زیر تربیت، ٹھیک ہے، آپ کام کریں، آپ ان کے دست و بازو بنیں، معاون بنیں، اور جیسے وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ویسے آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے چلیں گے انشاءاللہ. جب آپ اپنی اصل کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو یہ جتنی لغزشیں ہیں، یہ جتنی خطرناکی ہیں، یہ جتنی بعیدیں ہیں، اللہ ضرور ہمیں اس سے بچائے گا. اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی وہ یہی ہے، اللہ رب العالمین صرف متقی لوگوں سے معاملات کو قبول کرتا ہے. جو متقی نہیں ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، رب العالمین کی طرف انابت نہیں ہے، وہ قلب سلیم اور قلب منیب سے معلوم ہے، تو اس بندے سے اللہ رب العالمین نے کوئی چیز بھی قبول نہیں کرنی. نہ اللہ رب العالمین نے اس کے باتوں میں برکت ڈالنی ہے، نہ اس کے عمل میں برکت ڈالنی ہے، اور نہ ہی اس کے کسی معاملے میں برکت ڈالنی ہے. رب العالمین نے اس کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کا کوئی اثر بھی باقی نہ رہے گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. کہ رب العالمین کے حوالے سے بات کرنا یا اللہ رب العالمین کی دعوت دینا، یہ تو بہت اونچی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہم ان قدموں کو بھی لکھ رہے ہیں جو ہمارے راستے میں چل رہا ہے، جو ہمارے راستے میں چل کر رہا ہے، ان قدموں کا بھی ہم لکھ رہے ہیں. ان کا بھی اجر ملے گا، جو اللہ کی رضا کے لیے بات ہوگی اس کا اجر نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آمین.